ذکر الہی کے انعامات۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں نورانی فرشتے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکون اور اطمینان ان پر نازل ہونے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں میں فرمانے لگتا ہے۔ رب العزت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند سکے آنسو رکھ کے جو چاہے خرید لیں، بے شک اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب کو قرآن پڑھنا چاہیے کیونکہ قرآن کا پڑھنا گناہوں کا کفارہ اور جہنم کے خلاف ڈھال ہوتا ہے اور عذاب سے امان دلاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا پیارا بنایا اور آپ کو، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور اچانک سے ایسا نور ٹپکا، حضرت عائشہ بے ہوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، عائشہ یہ تو ایک جھلک تھی، اللہ نے مجھے 70 پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کو سید القرآن کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن کا بلند ترین نقطہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا آیت الکرسی کی تلاوت کے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی یرقان کی بیماری کا علاج ہے، جس گھر میں اسے پڑھا جائے گا شیطان 3 روز تک اس کے گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اس کی 70 بار تلاوت معالج کی دعا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا مقاصد میں کامیاب کروا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، قبر میں اس سے سوال ہوا، ہمارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا، میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تھا تو میں مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن میں قرآن پورا پڑھ لیا کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ناگوار چیزوں میں گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات نفسانی میں گھری ہوئی ہے۔ مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنی بیویوں کے سوا اور کسی کے گھر نہیں جایا کرتے تھے مگر سلیم کے پاس جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے، اس کا بھائی حرام بن ملحان میرے کام میں شہید کر دیا گیا۔ اولاد کی نماز کی فکر کیجیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات گزاری۔ شام ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بچے نے نماز پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ 2 آنکھیں جن پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے تر ہوئی ہو اور ایک وہ آنکھ جس نے راہ جہاد میں پہرا دیتے ہوئے رات گزاری ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے، جب جی اچاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو۔ افضل شخص کون؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آدھا جسم دھوپ اور آدھا چھاؤں میں۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سایہ کے درمیان میں بیٹھنے سے منع کیا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنے سے بدن کا ایک حصہ دھوپ میں رہے اور ایک حصہ پر سایہ، اس لیے کہ یہ امر طبی طور پر مضر ہے اور بیماری پیدا کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے برا شخص اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جس سے لوگوں نے اس کی فحش کلامی سے بچنے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی ہو یا اسے چھوڑ دیا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے قرآن پڑھا وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ عنقریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور پھر اس کے ذریعے لوگوں سے مانگیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آتے۔ کتنی جلدی ہم سے دور چلے جاتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم زندگی سمجھ کر کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ گناہوں کی کثرت نسیان کا باعث بنتی ہے۔ نسیان مطلب بھول جانا، یاد کیا ہوا قرآن بھول جانا، اللہ کے احکامات بھول جانا اور نیکی کے کام کرنا بھول جانا۔
کسی بزرگ سے کہا کچھ نصیحت فرما دیں۔ فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھی اٹھاتے ہیں۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کو لوگوں کے لیے ترستے دیکھا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دے کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ کام نہ کر کے خوبصورت نظر آنا بہت آسان ہوتا ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ ماضی کا طعنہ دیا جاتا ہے، نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے، بس رحم اور کرم کے پردوں سے ہم گناہ گاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ محض دکھاوا کرتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ انسان جب تک خاموش رہتا ہے وہ لوگوں کو اچھا لگے گا، جب وہ حق اور سچ کی بات کرے گا تو لوگوں کو برا لگنے لگے گا۔ استاد اور باپ کی محبت سمجھ آنے تک اکثر دیر ہو جاتی ہے۔ عورت محبت ٹوٹ کر کرتی ہے، انتظار بھی کرتی ہے، بے رخی، لاپرواہی سب برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب عورت ایک بار پرواہ کرنا چھوڑ دے، آپ چاہیں اس کے قدموں میں گر جائیں، وہ پرواہ نہیں کرے گی۔ ہم نے اخلاق کے شیشے میں لہو پیش کیا، پھر بھی لوگ منافق تھے، منافق ہی رہے۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے محفوظ رکھے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں جو دوسروں کے متعلق باتیں کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ اٹھیں گے تو اگلا موضوع یقیناً آپ ہی ہوں گے۔ اجنبیت بہت ہی خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں مگر مخلصی سے بنائیں۔ محبت بہت سے لوگ آپ سے کرتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کریں، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت دے کر اچھی نیت کا مظاہرہ کر پائے۔ سنہری بات، آپ کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافیاں مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ جب زمین والے خدا بن کر ہماری زندگیوں کے ساتھ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تب خود کو چالاک سمجھ بیٹھتے ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ رب ان کے لیے اس سے گہرا کھڈا تیار کر رہا ہوتا ہے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ عجیب ہے تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ابھی تو تمہاری زندگی میں وہ دن بھی آنے ہیں جب اللہ نے تمہیں ہر چیز سے نوازنا ہے۔ بے شک کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔
آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلی۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔